بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد آج پھر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو پچھلے کئی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات چیت کی جائے، لیکن یہ جو جی ٹی روڈ والا واقعہ ہوا ہے اور کراچی میں بھی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو طبیعت مائل ہی نہیں تھی کوئی بات کرنے کے لیے۔ اب سنا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ بہتر صورتحال ہے۔ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں سیاسی مسائل پہ کم بات کیا کروں گا، کیونکہ ہر وقت تو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ٹاک شو پہ وہی پرانے لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی اور ہر چیز کی انتہا کر دی ہے، وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ گڈ گورننس کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تنگ آ چکے ہیں ساری بات سے، تو آج کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، 14 اگست ہے، نیو ایئر ہے، اور 23 مارچ ہے، عید میلاد النبی ہے، تو خاص طور پہ 14 اگست کے حوالے سے لوگ جو نوجوان ہیں وہ شرٹیں اتار دیتے ہیں، سائلنسر اتار دیتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں۔ جب نیو ایئر آتا ہے تو کراچی میں خاص طور پہ ساحل پہ چلے جاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت تنقید کرتے ہیں ان پہ کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کبھی آئی نہیں، اور جو چیز آئی نہیں، خوشی ہے آئی نہیں کبھی، تو اس کو منانے کا ان کو کیسے طریقہ ہوگا؟ 70 سال ہو گئے ہیں تمام حکومتوں میں، بشمول یہ جو ہماری اس وقت ہے پی ٹی آئی کی حکومت بھی، انہوں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دی کہ عام آدمی کو جو خوشی ہے اس کے جو مواقع ہیں ہم دن بدن ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم جوان ہو رہے تھے یا ہمارا بچپن تھا یا جوانی بھی تھی ایون، تو بڑا ہی زبردست دور تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، جس میں فلم تھی، جس میں بسنت تھی، جس میں اسٹیج ڈرامہ تھا، میلے ہوا کرتے تھے، سرکسیں ہوا کرتی تھیں، ہم جایا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب کامران لاشاری لاہور کے ڈی سی تھے، اور ایون وہ پھر بعد میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے ڈی جی بھی ہو گئے، تو اتنی وہ ایونٹ کرتے تھے جب آتا تھا خاص طور پہ مارچ، جس کو سپرنگ فیسٹیول بھی کہتے ہیں۔ لاہور کی جو نہر ہے اس کو اس قدر خوبصورتی سے سجایا جاتا تھا۔ ریس کورس پارک میں مجھے یاد ہے فوڈ فیسٹیول ہوا کرتا تھا، ساری پاکستان سے جو ان کے ہر علاقے کے روایتی کھانے ہیں وہ ہم جایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ پھولوں کی نمائش ہوا کرتی تھی 14 اگست نے اسپرنگ میں ہی گل داؤدی کی نمائش ہوا کرتی تھی۔ اب ہر چیز کو جو ہے اس الیکٹرانک میڈیا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سیاسی گفتگو، میں گفتگو نہیں، سیاسی بکواسیات جو کہنا چاہیے وہ ہے، کوئی بات کریں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، کوئی سوال کچھ ہوتا ہے جواب چنا ہوتا ہے، لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے۔ تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے ان ساری خوشیوں کی بات کروں جو ہمیں پہلے میسر تھیں اور اب نہیں ہیں۔ ویسے تو ان سارے موضوعات پہ میں اگر بات کرنا چاہوں تو ایک موضوع ہی جو ہے وہ کافی ہوگا اس کے لیے، لیکن ہم ہر ایک موضوع پہ اس کو ذرا ٹچ کر کے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فلم کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم جوان ہو رہے تھے تو فلموں کا بڑا سنہری دور تھا پاکستان میں بھی، ایون انڈیا میں بھی۔ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں فلم کا زوال آیا ہے، پاکستان میں تو فلم ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ شدید زوال آیا انڈیا میں، نہ میوزک رہا ہے، نہ شاعری رہی ہے، اور ایکٹنگ ویکٹنگ بھی کچھ نہیں ہے خاصی، ڈانسز ہیں، بیٹ ہے، اور اس کے علاوہ ولگیرٹی ہے، اور گالم گلوچ ہے، اور کیا کہوں اس کے بارے میں، اس کو چھوڑیں۔ جب ہم اپنے دور میں بات کرتے ہیں جب فلم کی تو بڑی بڑی ہی زبردست فلمیں بنائی گئی ہیں ہر موضوع پہ۔ کرتار سنگھ ہے، بابل دا ویڑا ہے، جس کا بڑا ہی گانا ایک مشہور ہوا تھا، تیاں دتیاں تے کیوں نہ دیتا مال مال کا۔
بہشت فلم میں اس کو اس طرح کرتا ہوں، ترتیب وار نہیں، جیسے جیسے مجھے یاد آتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں اس کے لیے کوئی پوائنٹس یا اسکرپٹ نہیں لکھتا. تو اس میں تاریخی فلمیں بڑی بنائی گئی ہیں، یہ ہم تھی، غرناطہ تھی، زرقا تھی. اب تو نہیں ہے اس قدر. زوال اس کا اصل شروع ہوا ہے جب ضیاء الحق صاحب آئے، جہاں انہوں نے اور بہت ساری خرابیاں پیدا کی. فلم کا تو انہوں نے ستیہ ناش ہی کر دیا. کسی بھی اچھے موضوع پہ فلم نہیں بنا جا سکتی، لہٰذا سلطان راج صاحب کا گنڈاسا جو ہے وہ چلا، اور ویسا گنڈاسا چلا کہ انہوں نے فلم کو ہی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے بعد پنجابی فلمیں آ گئیں، گانے تھرڈ کلاس، ولگیرٹی، نصیب لال کے گانے، ایون نور جہاں نے بہت سارے ایسے گانے گائے ہیں کہ وہ دہرائے ہی نہیں جا سکتے. تو فلم جو ہے نا، اس کے بعد فلم نہیں رہی. مجھے یاد ہے ہم فلم دیکھنے جایا کرتے تھے، فلم کا اپنا ایک رومانس تھا کہ فلم دیکھنی، اور جب اس کا انٹرول ہونا تو جا کے کنٹین میں بیٹھنا. وہاں وہ ایک تشریح ہوتی تھی 3 تہوں والی، جس میں کریم رول اور پیسٹری اور سارا کچھ پڑا ہوتا تھا، چائے پینا. ہماری تو فیملی میں ایک ٹریڈیشن بن گئی تھی کہ جس کی بھی شادی ہوتی تھی وہ اپنے تمام کزن کو فلم پہ لے کے جاتا تھا. تو فلم جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آتے ہیں بسنت کی طرف. بسنت ایسا کوئی خوبصورت تہوار تھا کہ جب مارچ کا مہینہ، بلکہ وہ تو فیبرری میں شروع ہو جاتی تھی، سردیوں ساری تو چلتی چلتی تھی، لیکن اس کا جو ہوتا تھا عروج، نقطہ عروج، وہ بسنت والا دن ہوتا تھا، جو کہ عموماً فیبرری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کو منایا جاتا تھا. سارا لاہور ہے جو ہے نا وہ رنگوں سے بھر جاتا تھا. چھتیں جو ہیں اس پہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے تھے، اور کھانے پکوائے جاتے تھے، دوستوں کو، عزیزوں کو بلوایا جاتا تھا، اور اس کو بالکل ستیہ ناش کر دیا. ایک تو یہ ان حکومتوں کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو چیز ذرا پرابلم کر رہی ہے اس کو بند ہی کر دو. اسٹیج میں ڈانس ہو رہا ہے، اسٹیج کو بند کر دو. فلم میں فلاں چیز ہو رہی ہے، فلم کو بند کر دو. بسنت میں کوئی بچہ، خدا نخواستہ بری بات ہے بچہ مر جانا، ڈور پھرنے کے، بسنت کو بند کر دو. برسبیل تذکرہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں میں امریکہ میں اور سارے جو یورپین کنٹری ہیں جن کو ہم ویسے تو کہتے ہیں کافر لوگ ہیں، مہذب ملک ہیں جو، وہاں پہ بچہ گاڑی میں، یعنی کار میں، اگلی سیٹ پہ 8 سال کی عمر تک نہیں بیٹھ سکتا. وہ پیچھے بٹھاتے ہیں اس کو، اور پیچھے بھی اس کی ایک سیٹ ہوتی ہے جس کو اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. ہم نے موٹر سائیکل اس کے آگے بٹھایا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی بسنت بند کر دیں. یعنی ہم نے کوئی اس طرح کی کام ہی نہیں کرنی کہ بچے کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے اور پھر کہہ دینا کہ بسنت بند کر دو. میرے خیال میں صرف یہ ایک تھانے دار کا کام ہے کہ اسے کہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا ڈور والا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیشہ، پتہ نہیں تانبے کی ڈور ہے یا کوئی ہے، تو آپ کو ہم معطل کر دیں گے. میں دیکھا کیسے کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں وہ ان کو میسر ہیں. انہوں نے کھانا کھانا ہے تو لاہور سے اسلام آباد ہیلی کاپٹر پہ کھانا آ جائے گا. باہر جانا انہوں نے اپنے باورچی ساتھ لے کے جانے ہیں. ان کے جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک دفعہ امجد دستی صاحب لے کے آئے تھے بوتلوں کی ایک بھر کے بوری وہاں سے، اور کہنا تو نہیں چاہیے، یہ پتہ نہیں سب لوگ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اسلام آباد میں جو ہے شراب اور شباب دونوں کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے. تو ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے خوشی کا. پرابلم تو ہے عام آدمی کا، میرا ہے اور دوسرے بندوں کا ہے، جن کی زندگی میں کوئی خوشیاں ہی نہیں ہیں. آج آ کے صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی جگہ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، کھانا اچھا ہے برا ہے، اس کا ماحول کس طرح ہے. ایک کوئی پارک نہیں ہے جہاں لے کے جانے کے لیے. جہاں ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں اتنے خوبصورت پارکس ہیں، وہاں انہوں نے لوہے کی انگیٹھیاں لگائی ہوئی ہیں، لوگ اپنے گھر سے لے کے جاتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈرمسر پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے آپ کوڑا پھینک دیتے ہیں، اور وہ بندے ہیں جو آ کے فوراً اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ایک گلشن اقبال بنا تھا، اور اس کا میں پچھلی دفعہ گیا تھا تو ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. اور ریس کورس کا بھی یہی حال ہے. جلو پارک بھی میں گیا ہوں، بالکل اجڑا ہوا، کسی جگہ گھاس نہیں ہے، اور 2 4 5 وہاں پہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں. اور ہاتھی جو چڑیا گھر ہے ایک زمانے میں، اب اس کی ہتھری مر گئی ہوئی ہے تو وہ آج تک اس کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ عام آدمی ہے، جو عام آدمی ہے، جو رکشہ چلاتا ہے، جو دفتر میں کام کرتا ہے،
وہ اس کے بچوں کی یہ تفریح ہے، اس کو ان چیزوں کی ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، یہ 14 اگست کو قمیضیں کیوں اتار دیتے ہیں، یہ 14 اگست کو شور کیوں مچاتے ہیں، یہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ ابھی تو میں ویلنٹائن ڈے اور نیو ایئر کی بات ہی نہیں کر رہا کہ ان پہ جناب سارے مولوی حضرات جو ہے نا وہ تلواریں نکال لیتے ہیں، اسلام اسلام اسلام، اور خود وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو وہ غلاظتیں کرتے ہیں ان کو تو چھوڑے، جس طرح کا ان کا طرز رہائش ہے، طرز بود و باش ہے، وہ کسی اسلامی ہی بندے کا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کی گرانٹیں لیتے ہیں مدرسے سے، پاکستان سے بھی لیتے ہیں، باہر سے بھی لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو جو ہے نا انہوں نے بالکل ہی کسی چیز کے لیے انہوں نے اجازت ہی نہیں دی کہ یہ بھی کچھ کر لیں۔ مجھے یاد ہے ہم بتا رہا ہوں کہ سرکس دیکھنے جاتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا اس میں، جمناسٹک اور جو ہوتے تھے کلاؤن، اس کو کیا کہتے ہیں، مسخرہ تو نہیں کہتے، پتہ نہیں نام ذہن میں نکل گیا، ان کو دیکھتے تھے، اور لوگ تالیاں بجاتے تھے، گھوڑے اور ان کی سب کی ہاتھیوں کی نمائش ہوتی تھی۔ وہ اب کلچر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور جب یہ لاہور میں میلہ چراغاں ہوا کرتا تھا تو دیکھنے والا ہوتا تھا، سارا لاہور اس کو دیکھنے جاتا تھا، اور کئی میل تک سڑک کے کنارے وہاں پہ انہوں نے وہ بنائے ہوتے تھے، سٹال ہوتے تھے کھلونوں کے اور کھانوں کے اور برتنوں کے اور ہر چیز کے، اور لوگ اتنے شوق سے جاتے تھے۔ اب سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ وہاں پہ تھیٹر ہوا کرتے تھے جہاں پہ یہ سارے جو لوگ ہیں جو ہمارے پرانے ہیں، شوکت علی ہیں، عالم لوہار ہیں، عنایت حسین بھٹی ہیں، اور یہ سارے لوگ وہاں گایا کرتے تھے، اور لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے، اور ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف جو ہے آ جا کے فون رہ گیا ہے، اور فون میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے، ٹیبلٹ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، بچے جو گھر میں گھسے رہتے ہیں، کرکٹ کے پارکس نہیں ہیں محلے میں، اپنے گھر میں روز کے 2 4 برتن ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی بچے نے کوئی گیند مار کے شیشہ توڑ دیا تو قیامت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کھیلا کرتے تھے، اور کہ ایک دفعہ کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا تو اس نے ہمیں کھیلنا ہی بند کر دیا تھا کہ آپ نہیں ادھر کھیل سکتے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، کوئی سوچتا ہی نہیں کسی کے بارے میں، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور جو حکمران ہیں ان کو بھی، ان کے تو کان پہ جو ہی نہیں رنگتی، ان کے اپنے اللہ تلل نہیں ختم ہوتے۔ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں، اس کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ تو 14 اگست کو شروع کیا تھا، چونکہ جتنا حبس زدہ ماحول تھا تو اس کے 14 اگست ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا، اس وقت سے چل رہے ہیں، وہ بھی اب مان پڑ گیا ہے۔ اور پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ جو ہم 14 اگست مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور محرم میں جو ہم سوگ کر مناتے ہیں، یہ کتنا نمائشی ہے، اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے، کیا ہم نے ان ساری چیزوں سے کچھ سبق سیکھا ہے؟ تو یوسفی صاحب کا ایک مجھے فقرہ یاد آتا ہے آب گم میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں، آپ کو پتہ شاید کہ نہیں پتہ، کہ وہ کافی علیل ہی رہے ہیں ساری زندگی، کہ بقول ان کے کہ درد ذہ کے علاوہ کوئی ایسا درد نہیں ہے جس کا میں مزہ نہیں چکھ سکتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی اور لذیذ چیزیں ہیں، آدھی ڈاکٹروں نے اور آدھی مولویوں نے مجھ پہ حرام کر دی ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، ہمارے پہ بھی آدھی حکومت نے اور آدھی جو ہے نا مولویوں نے حرام کر دی ہیں۔ خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تہوار آ جائے اس کا پتہ نہیں کہاں سے کوئی یہ واقعہ نکال لے آتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کا فلانا بندہ تھا، یہ ہندوؤں کا فلانا بندہ تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کہیں اس کے بارے میں۔ ہم تو صرف بول ہی سکتے ہیں، وہ ہم بول رہے ہیں، آپ بھی بولیے، اور خوشیاں تلاش کیجیے، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جا کریں، ان کی دعوت کریں، ملیں، جتنے پارکس وغیرہ آپ کو میسر ہیں تھوڑے بہت وہاں جایا کریں، گھروں سے نکلیں، بچوں کو نکالیں، ان کو شوق دلائیں کہ وہ کرکٹ کھیلیں۔ پہلے جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی ہم ہاکی میں جیت جاتے تھے تو سارا جو ہے نا ملک خوش ہوتا تھا، کرکٹ میں جیت جاتے تھے تو خوش ہوتا تھا، کبڈی میں جیت جاتے تھے خوش ہوتا تھا، اسکواش میں ہوتے تھے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے عام آدمی کے لیے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اب جو خدا نخواستہ کبھی کوئی واقعہ برا پیش آ جاتا ہے تو میڈیا اس کو لے کے اتنا اچھالتا ہے، اتنا اس کو چباتا ہے، اتنا اس کو اس کی جگالی کرتا ہے کہ طبیعت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔
اور یہ کوئی ان کو کوئی درد نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، ان کے تو مزے ہیں، ان کے لیے تو مسالہ تیار ہو گیا ہے، یعنی کہ صبح شام کرنے کے لیے سارے اینکرز میں نے دیکھا ہے جناب، سوٹ پہن کے بیش قیمت اور ٹائی میچنگ لگا کے، اور کلون بھی ضرور لگایا ہوگا، ایئر کنڈیشن کمرے میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ میں پچھلے دنوں ہی دیکھ رہا تھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے موٹر وے والا، تو ساتھ وہ ہنس بھی رہے تھے، کہکے بھی لگا رہے تھے۔ تو کیا کریں، کیا کریں؟ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سیگمنٹ تک کی اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹیں آپس میں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں ان کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔